رفیق راز صاحب سے کہ وہ اپنے صدارتی کلمات بھی یہاں پیش کریں اور خراج بھی اور خیالات بھی۔ محترم رفیق راز صاحب۔ محترمہ رخسانہ جبین، محترمہ نگہت نظر، غلام نبی کمار صاحب اور سب سامعین میں بیٹھے ہوئے ایک سے بڑھ کر ایک آفتاب و ماہتاب، آپ سب کی خدمت میں میرا سلام کرتا ہے۔ اب ایک ایسے شخص کے بارے میں جب آپ سے کہا جائے کہ کچھ کہیے، جو اچانک ہمارے درمیان سے اٹھ گیا ہو تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس آدمی کو ہم دوڑتے ہوئے مختلف کاموں میں بہت سرگرم دیکھتے تھے، وہ اچانک ہمارے درمیان میں نہیں رہے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہی کیفیت میری بھی ہے۔ میں حنیف ترین صاحب کو کئی برسوں سے جانتا ہوں۔ جن دنوں میں وہ سعودی عربیہ میں ہوتے تھے تو جب بھی 1 سال کے بعد کشمیر آتے، ضرور آتے کچھ دنوں کے لیے، تو ہم سے ملاقات ہوتی اور ڈھیر ساری باتیں ہوتی، اور حنیف صاحب کرتے بھی ڈھیر ساری باتیں تھے، اپنی شاعری بھی سناتے تھے، ہماری نہیں سنتے تھے۔ اور میں نے ان کو کئی برسوں کے بعد ایک نہایت مخلص، منکسر المزاج اور شریف النفس آدمی پایا۔ وہ سراپا خلوص اور سراپا محبت تھے۔ یہی وجہ ہے یہ کتاب دیکھے جو آج ان کے صاحبزادے نے ترتیب دے کر اس کو شائع کروایا ہے، اس میں دیکھیے مضامین کن شخصیات نے ان کے اوپر لکھے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ذاتی مراسم کن شخصیات کے ساتھ تھے، اور وہ شخصیات اس بات پر آمادہ تھیں کہ اس شخص پر کچھ لکھا جائے۔ اور مجھ ناچیز نے بھی ایک مضمون ان کے لیے لکھا ہے جو میں بھول چکا تھا لیکن کتاب میں موجود ہے۔ اب میں اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے تو کسی شاعر کے مرتبے اور مقام کا تعین کرنا نقادوں کا کام ہے، اور وہ ضرور کریں گے۔ جن لوگوں نے ان پر ان کی زندگی میں لکھا ہے وہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی شاعری کا جائزہ لیں گے اور ان کا مقام اور مرتبہ متعین کریں گے۔ وہ بڑے شاعر تھے، اہم شاعر تھے یا کیا تھے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، یہ میرا منصب نہیں کہ میں ان کا مقام اور مرتبہ متعین کروں، لیکن ایک بات کہے بغیر نہیں رہوں گا کہ ان کی شاعری کو میں نے بغور پڑھا ہے۔ ہر سال یا ہر 2 سال کے بعد وہ جب بھی کشمیر آتے تھے تو ایک مجموعہ لے کر آتے تھے، اور وہ مجموعہ اتنا خوبصورت، اتنا دیدہ زیب ہوتا تھا کہ اس کو پڑھتے ہی بنتی تھی۔ ہم ان کی شاعری پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ حرفن مولا ہے۔ وہ غزل بھی لکھ سکتے تھے، نظم بھی لکھ سکتے تھے، اور بھی قطعات وغیرہ جتنی بھی اصناف ہیں ان کو ہر صنف پر دسترس حاصل تھی، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ وہ نظم کے میدان کے شہسوار تھے، اور نظم میں انہوں نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ ایک درد کو، ایک آنچ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے لفظوں میں۔ تو ان کی شاعری آپ پڑھیے، خصوصاً نظمیہ شاعری، وہاں آپ کو ایک درد کی آنچ سی محسوس ہوگی۔ وہ درد چاہے سعودی عرب کے
रेगिस्तानों की तपती रेत की दर्द खुशबू हो या कश्मीर की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू हो, वो जहाँ भी रहे उन्होंने वहाँ का दर्द महसूस किया और उस दर्द का इजहार बेबाकाना अंदाज में अपनी शायरी में किया। वो बेहद फ़नकार और चाबुक दस्त फ़नकार थे। उन्होंने नज़्मों को ज़रिए इजहार अपनी सोच का बनाया और वो आलमी सोच और मकामी सोच के नहीं बल्कि आलमी सोच के मालिक थे। वो मकामी हवालों से भी अगर बात करते हैं लेकिन उसमें आलमी मंजरनामे की हमें तस्वीर नज़र आती है। उन्होंने चेचनिया, बोस्निया, फ़लस्तीन, जहाँ जहाँ उन्होंने जुल्म, जबर और इस्तिबदाद देखा उसको महसूस किया और नज़्मों के ज़रिए हमारे सामने लाते रहे। लिहाजा उस शायर के बारे में आप क्या कहेंगे जो बुनियादी तौर पर आलमी सोच का मालिक हो, बागी तर्ज का शायर हो और जो उनका असलूब था वो एहतजाजी था। इससे ज़्यादा मैं उनकी शायरी पर इस वक्त कुछ कह नहीं सकता। मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और अपनी रहमत में लपेटे उनको, और उनके जो लवाहकीन हैं उनको मज़ीद तरक्कियाँ दे, खुसूसन उनके साहिबजादे डॉक्टर यासिर तरीन को, जो अदब के मैदान के आदमी तो नहीं है, वो डॉक्टर है, मौलिज है, उनके फादर भी मौलिज थे, लेकिन वो तिब के मैदान के भी शहसवार थे और शायरी के मैदान के भी। मुझे नहीं लगता कि यासिर शायरी करता है या अदब से इनकी कोई दिलचस्पी है। अगर अदब से इनकी कोई दिलचस्पी है तो अपने वालिद साहब की ही की वजह से। मुझे उम्मीद है कि हमने उनके वालिद की वजह से एक और आदमी को अदब के दायरे में खींच लाया और वो यासिर है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा यासिर अदब के मैदान में सरगर्म रहेंगे जिस तरह उनके फादर सरगर्म थे दिल्ली में, कश्मीर में, उसी तरह आप भी वो हक उनका पूरा करते रहेंगे। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। साहिब साहब मोहतरम रफ़ीक